جی جی بھائی چلیے نیکسٹ ٹائم آپ سے لیں گے. رام ناتھ صاحب. میں ہندو ہوں. سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو جیسے قرآن ہے، جبرائیل ہے، ان کا آپ یہ سچ ہے، حق تو ہے ہی ہے، سچ ہے، اس کا ویریفیکیشن کیسے ہوتا ہے؟ کیا کس کا ایویڈینس ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، یا کہ ایسے ہی ہے، مطلب کسی نے ایسے بول سچ دیا؟ ہے؟ یہ چیز ویریفائی سچ ہے. کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ اوکے. ہاں سچ ہے، حق تو ہے، حق تو میرے کو پتا ہے اسلام میں، وہ تو آپ کا اسلامک ڈیفینیشن ہے، لیکن سچ کیسے، مطلب ہاؤ ڈو وی پروو اٹ؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی سچا مانتا ہے یا نہیں. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہے، اور صرف مانتا نہیں بلکہ جانتا ہے، اور ایسا سچا کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور اس کے پاس کوئی وجہ نہ ہو جھوٹ بولنے کی، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. وہ شخصیت جو بات کہہ رہی ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بالکل سچا مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور ایسی ذات جانتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور نہیں جھوٹ بولنے کا کوئی موٹیویشن تھا. تو آپ نے جو بھی کہا وہ بالکل سچ کہا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کی کوئی ایویڈینس ہے کس کی؟ دیکھیے میں سمجھ گیا ان کی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ بات میں سمجھ گیا ہوں، یہ وشواس کر لیا میں نے کہ ہاں بھی یہ نہیں، کس سچ چیز ہے، کی ایویڈنس چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی؟ نہیں سچا ہونے ان کی ایویڈینس نہیں چاہیے، ان کی جو اللہ ہے اس کی ایگزسٹنس کی چاہیے کہ اللہ میرے کو ہاؤ سو دیٹ آئی ایم ایبل ٹو فیل ہم، سی ہم. کیسر بھائی آپ جوائن کریں ایک منٹ، اور مسلم جتنے بھی کالر جوائن کر رہے ہیں 2 منٹ کے لیے رک جائیں. کیسر بھائی جوائن کر رک رہے جائیں ہیں بھائی، آپ رک کو. جائیں. کیسر بھائی کو آنے دیں. ہاں کیسر بھائی کو آنے دیں بھائی. ربا اکانومی بھائی رک جاؤ یار. محمد بہت ارسلان رک جائیں بڑی تیزی کے ساتھ. یہ جڑنے والے وہ ہوں گے جو کمنٹ کر رہے ہوں گے کیسر بھائی کے لیے جگہ بنائے. کیسر بھائی آپ آ جائیے، جگہ ہے آپ. جی صحیح مسلم کو ہے. انہوں نے دیکھو 2 باتیں رکھی. پہلی بات تو یہ رکھی کہ بھائی قرآن اور جبریل یہ سب کیسے ویریفیکیشن ہوگا، اور پھر اب یہ دوسرے سوال پہ آگے کہ اللہ کو میں دیکھ نہیں سکتا. تو دونوں الگ الگ ایک ہی چیز ہے وہ، نہیں ایک ہی چیز ہے، جبرائیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو کیسے؟ نہیں سنیے میری بات. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں پہلے. یہ جو آپ جس ڈیوائس سے بات کر رہے ہیں کیسے بات کر پا رہے ہیں آپ اس سے؟ نہیں وہ میں بہت سن چکا ہوں آپ کی اسٹریموں میں. آئی وانٹ ٹو سی دم ابھی تو فزیکلی. آپ میرے سے 2 منٹ بات کر لینا، کیا پرابلم ہے؟ بات کرنے میں تو کوئی دقت نہیں ہے نا. ہاں بتائیے. ہاں تو آپ ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو کا جو سگنلس ہے اس کے تھرو آپ بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی کریکٹ. بالکل. ہاں کریکٹ. اچھا تو کیا آپ کا یقین یہ ہے کہ اچھا اب سے قریب 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، 1000 سال پہلے کسی کو پتا تھا کہ یہ ویوز ہے ایٹماسفیئر کے اندر؟ نہیں پتا تھا. آج ہمیں پتا ہے. اس ٹائم کوئی یہ بات کرتا تھا تو پاگل ہوتا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایسی پتہ نہیں کتنے ٹائپ کی اور انرجیز اور ویوز ایٹماسفیئر کے اندر ہیں، ہم ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے. صحیح بات ہے نا؟ میں اس کو ڈینائی تو کر ہی نہیں رہا، میں ڈینائی نہیں کر رہا. میں دوسرے جیسے ایک سٹیج پہلے کر لینا، ایک سٹیج پہلے کر لیتے ہیں، پھر میں مفتی صاحب کو دے دوں گا. ایک سٹیج پہلے کلیئر کر لیں گے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ایسی بہت ساری انرجیز، ایسی بہت ساری کریشنز ہمارے آس پاس ہیں جن کو ہم دیکھ تو نہیں پاتے، لیکن ہم میں اس لیے مانتا ہوں بیکاز میں اس کو قرآن سے ویریفائی کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہے. اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پھر پینل میں موجود ہیں، وہ بات کریں گے. جی مفتی صاحب کس پہ بات کرنی ہے آپ دیکھ لیجیے. جو ایگزسٹنس آف بیونڈ ڈاؤٹ ہے، آئی ڈونٹ ڈاؤٹ ایگزسٹنس. ایک سیکنڈ رک جائے رام ناتھ صاحب. کیسر بھائی آئے ہیں. جی کیسر صاحب آ کیسر گئے بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. مستقل ہو جائے گا. السلام. کیا حال چال ہے بھائی؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ کیا بات ہے، وقاص بھائی کا جادو کام کر گیا. کیسر بھائی نے لانگ اویٹڈ ریٹرن دے دیا. اچھا جی سنا ہے کہ دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے. نہیں آج تو اپنی بھی ہے. آج لکھنؤ کا انداز آج اللہ. اچھا بس ہمارا شہر کوئی وائرل بگ آیا ہوا ہے، اس کا شکار ہوا ہے. تو
آپ جاری رکھیے بات میں. تو خیر نہیں آپ تشریف لائے. ایک تو طبیعت خرابی میں بھی تو ایک تو اس کے لیے شکر گزار ہیں. دوسرے یہ کہ ابھی جو ہے وہ ایک صاحب آئے تھے وقاص نام سے, اور انہوں نے کہا کہ آپ سے بھی انہوں نے اپروچ کیا تھا ساحل ادیم کے تعلق سے. تو ایسی کوئی بات ان کی آپ تک پہنچی ہے؟ ہاں نام تو میں نہیں جانتا, لیکن ایک صاحب نے کالز کی تھیں ایک دو, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ساحل صاحب اس سے آپ نے وہ بتا رہے تھے کہ بات کی ہے, تو میں نے کہا آپ ان کی ذمہ داری لے لیں, میں مفتی صاحب تک پیغام دے دوں گا, اگر آپس میں کوئی اس طرح سے بات کی صورتحال بنتی ہے تو وہ ہے. پھر انہوں نے دوبارہ کال کی اور مجھ سے پوچھا کیا کہا ساحل صاحب نے. میں نے کہا جناب میں تو آپ سے عرض کیا تھا کہ میرا ان سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے, تو اس لیے آپ ان سے بات کریں. میں تو زیادہ جانتا نہیں ہوں کہ انفارمیشن جو آتی ہے وہ کلپس کی صورت میں آتی ہے, ٹکڑوں کی صورت میں, اور وہ بھی کب کا کلپ ہے کب کا نہیں ہے. تو ایک ذمہ دار انسان اس کی بنیاد پہ تو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. ابھی ساحل صاحب پہ وہ جو کوئی سندھ میں جو کیس وغیرہ ہوا, وہ جس کلپ پہ, وہ بھی پتہ نہیں کتنے سال پرانا کلپ ہے. تو یہ جو باتیں انہوں نے کہیں کب کی ہیں, اس کے بعد انہوں نے کچھ کہا نہیں کہا ہے, تو کچھ بھی نہیں پتا مجھے. تو آپ کوشش کیجیے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا, آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو ابھی مطلب یہ کہ ان کی طرف سے وہ کہنے لگے کہ جی میں نے ساحل صاحب سے بات کر لی اور وہ قیصر بھائی کے یہاں آنے کو تیار ہیں, پتہ نہیں وہ اینی ویز. تو اگر وہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے چینل پر گفتگو ہوگی. بس یہی کہنا چاہ رہا تھا میں. دیٹس اٹ. جی ضرور کیوں نہیں, انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ. اچھا جی, تو کس سے بات چل رہی تھی بھائی؟ رام ناتھ صاحب سے. تو رام ناتھ صاحب, یہ آپ کا کیا سوال تھا کہ بھائی ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, خدا موجود ہے, کریٹر موجود ہے, کیسے پتا چلے گا, ہے نا جی رام ناتھ صاحب؟ ان کو ویریفائی کیسے کریں گے؟ ویریفائی کیسے کریں؟ قیصر بھائی کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس 5-8 منٹ ہی ہیں بس. جی ویریفائی کس چیز کو کیسے کریں گے؟ خدا کو. بڑی سمپل چیز ہے کہ یہ خدا کے حوالے سے جو دعویٰ ہے وہ ایک پورا کانسٹرکٹ ہے ایک بنیادی سوال سے کہ کیا یہ چیزیں خود بخود ہیں, مظاہر ہے, فینومنا جسے کہتے ہیں, یا اس کا بنانے والا ہے. اور اس سٹیج پہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتے ہیں, ہمیں کریٹر کی بات کرتے ہیں. تو کوئی ہمیں ایک ایسی چیز, دو چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھنی ہوگی. ایک جس کو ہم کہتے ہیں دی ایویڈنس آف کاز, اور دوسرے ہے کنٹینجنسی. ان دونوں کو ملا کے کوئی ایک چیز ایسی دنیا میں سامنے آ جائے جو خود بخود وجود میں بھی آ سکے اور اپنے فنکشن اور اپنے پرپز کا, یعنی اپنے ایگزسٹنس اور اپنے فنکشن کی وہ خود ایکسپلینیشن بھی دے دے, تو پھر خدا کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. لیکن اگر ہر چیز ہی کنٹینجنٹ ہے, اور یہ جو چین ہے پوری پوزیشن کی, یہ پیچھے چلتی ایک فلسافیکل نیسیسٹی پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس پوائنٹ کے بیونڈ کوئی ایک ہی ذات ہو سکتی ہے جو کہ فرسٹ کاز ہے, جو چیف کاز ہے, اس کے بغیر کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا. آپ نے کوئی پرابلم سولو نہیں کیا ہے. تو اصل میں یہ اتنا سمپل معاملہ ہے, لیکن ظاہر ہے جب اس کی گہرائی میں جائیں تو اس میں اور کئی نوانسز ہیں. تو بس ایک چیز آپ نے ایسی دیکھنی ہے کہ جس کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نکل آتی ہے تو بس بات ختم, اگر نہیں نکلتی ہے تو ویریفیکیشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. ہلو, ہاں مفتی صاحب, یہ جو ہمارے جیسے ہمارا سناتن ہے, اس میں جو میں نے پڑھا ہے, میں نے قرآن بھی پڑھی ہے اور یہ سناتن کو بھی پڑھا ہے, تو اس میں دو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. ایک تو علم ہے جو کہ ہمیں آپ لوگوں سے ملتا ہے, کتابوں سے ملتا ہے, قرآن مجید سے ملتا ہے, حدیثوں سے ملتا ہے. اور دوسرا جو ہمارے اس میں سناتن میں جو جس کو مانا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں گیان. گیان جو ہے وہ بتایا گیا کہ وہ کسی کے بتانے سے, جہاں پڑھنے سے وہ نہیں ہوتا ہے. گیان جو ایکسپیرینس سے ہوتا گیان ہے, کیا چیز انلیس جو ہے؟ ایکسپیرینس. گیان کو ایکسپلین کریں, گیان کیا چیز ہے, اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ گیان کا کوئی انگلش ہے نہیں ٹرانسلیشن, ہے نہیں. اچھا, بیسیکلی گیان کو انلائٹمنٹ. گیان انلائٹمنٹ